والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم. میرے نبی سے پوچھے عظمت صدیق کی، میرے نبی سے پوچھے عظمت صدیق کی. صدیق کیا جانے عظمت صدیق کی، صدیق کیا جانے عظمت صدیق کی. انتہائی قابل احترام معزز سامعین، جس طرح زمین تو ساری ہی زمین ہے مگر سرزمین مکہ کی بات ہی اور ہے، جس طرح شہر تو سارے ہی شہر ہیں مگر مکہ معظمہ کی بات ہی اور ہے، جس طرح انبیاء تو سارے ہی انبیاء ہیں مگر امام الانبیاء کی بات ہی اور ہے، جس طرح اصحاب تو سارے ہی اصحاب ہیں مگر سیدنا صدیق اکبر کی بات ہی اور ہے. سامعین محترم، کون سیدنا صدیق اکبر؟ جب سب نفرت کر رہے تھے جو پیار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب سب تکذیب کر رہے تھے جو تصدیق کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب سب انکاری تھے جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب کوئی ساتھ نہیں تھا جو ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب سب جان چھڑا رہے تھے ابو بکر مال لٹا رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے محبت کا اظہار کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو محبت کے آگے بڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو پہلا فاطمہ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو پہلا فرزند تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو صف اول میں آیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے ساری کائنات سے تعلق کو توڑا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے دولت نبی پہ نچھاور کی اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے بیٹی نبی کو دی اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو حضور کے ساتھ چل کر ہجرت پہ چلا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو غار کے ساتھ آیا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے قدموں پہ اٹھایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس جو لے کر چلا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے گود پہ لٹایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. ساری دنیا سے جدا کر کے محبوب کو جس کی گود پہ سلایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو اکیلے تن تنہا دن رات دن دن سر سر محبوب کے چہرے کو دیکھتا رہا اسے ابو بکر سے سیکھ لیا. سامعین محترم، جس کو حضور نے رفیق بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کو حضور نے خلیل بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو بچپن سے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو لڑکپن میں بھی ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو جوانی میں بھی ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو مکہ میں ساتھ اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو مدینے میں ساتھ اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو سفر میں ساتھ اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو حضر میں ساتھ اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو بدر میں ساتھ اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو تبوک میں ساتھ اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو شرمیل میں ساتھ اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو خاتم میں ساتھ اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو دن اور رات میں سایہ بنتے ہیں اسے ابو بکر کہتے ہیں. سبحان اللہ. جس نے اپنی بیٹی نبی کو دی اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کے بارے میں محمد کہ یہ میرا خاص کام ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو مار میں داخل ہو جائے تو قرآن پکار اٹھے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو بات چلنے والا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کے بارے میں قرآن کہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کے بارے میں قرآن کہے وسیجنب الاتقى اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کے بارے میں قرآن سوال اس نہیں کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو زمانوں میں سب سے آگے نکل جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کے کاندھے پیغمبر کے لیے حاضر ہو جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کے کاندھے پیغمبر کے لیے حاضر ہو جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو چل کر مدینہ پہنچے تو لوگ پہچان نہ سکے کہ حضور کون اور ابو بکر کون. جو حضور کے رنگ سے رنگ جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس پر حضور کا رنگ چڑھ جائے
صرف ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ جس کو صدیق خود خدا نے کہا، جس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ صدیق ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔